بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہمنا ہاشمی ولاگز اور میں ہوں ہمنا ہاشمی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے، سیکریٹریٹ کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب صوبہ جس کے بارے میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جب بھی 2008 میں اور 2018 میں یہی نعرہ لگا کر آئیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کو جو بنایا جائے گا، لیکن صوبہ تو نہیں بن سکا ہے، لیکن سیکریٹریٹ بن گیا، لیکن سیکریٹریٹ بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے وسیم شہزاد جو کہ سیکریٹریٹ رپورٹر ہیں اور اس کو کور کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ سیکریٹریٹ بن گیا لیکن یہ مکمل طور پر فعال نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب صوبے کی جو تحریک ہے وہ کب شروع ہوئی اور کب سوچا گیا کہ یہ صوبہ بننا چاہیے، کیا مسائل سامنے آئے تھے کہ اس صوبے کی طرف جو ہے وہ جانا پڑا اور ایک تحریک جو ہے وہ چلانی پڑی۔ السلام علیکم وسیم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وسیم، یہ بتائیے گا کہ اس صوبے کی تحریک کب شروع ہوئی، کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ صوبہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم اس صوبے کی تحریک کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کا سرائیکی وسیب سے تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ آزاد اور علیحدہ صوبے کی ضرورت جو ہے پاکستان بننے کے بعد سے، جب بھی یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا، اس کے بعد سے مختلف قسم کی چھوٹی تحریکیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، جس میں 2 تحریکیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے کسی لیول پہ جا کر اپنا جو اصل ہے اس کو حاصل کیا، یا ان کے اندر تحریک میں کچھ جان جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ ایک تحریک MQM کی جانب سے کراچی میں چلائی گئی، جس کو جو ہے وہ مہاجر صوبے کا نام دیا گیا، مہاجروں کی رائٹس کا نام دیا گیا کہ ہم نے قربانیاں دیں، آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ صوبے کا نفاذ کریں۔ دوسری جو تحریک ہمیں نظر آئی وہ بھی ہمیں پنجاب کے اندر ساؤتھ پنجاب میں نظر آئی، جس کو ہم سرائیکی صوبہ کہتے ہیں۔ اب سرائیکی صوبے کے اندر جو ان کے بڑے لوگ تھے، جس میں تاج لنگان اخبا اور یہ باقی لوگ شامل تھے، ان لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی اور اس صوبے کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھی۔ ہوا کچھ یوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب بینکس کا اجرا ہو رہا تھا تو اس وقت ایک سرائیکی بینک کی بنیاد رکھی تھی، اور سرائیکی بینک سے سرائیکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی ایک علیحدہ شناخت ہے، کیونکہ ان کے نام پر ایک بینک بننے جا رہا ہے۔ یہ تحریک اس سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس سرائیکی بینک کے بعد جو ہے یہ تحریک مزید بڑھ گئی۔ تو نو ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے کہ آغاز اور بنیاد انہوں نے رکھی۔ اب کیونکہ کتنی بڑی پاور ہے، کتنی بڑی یہاں پہ پاپولیشن ہے، 50 لاکھ کے قریب کا یہ علاقہ ہے، صرف اگر ملتان کی میں بات کرتا چلوں، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے باقی علاقے ہیں وہ تمام بھی اس سے وابستہ ہیں۔ ایسی تمام تر صورتحال کے اندر اس علاقے کو ضائع یا چھوڑا یا پیچھے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جماعتیں جب بھی کبھی آتی ہیں ووٹ لینے کے لیے تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کھیلا جا سکتا ہے۔ تو ان کو لگا کہ یار یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر جس نام پر ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے صوبہ، ان کی ایک اپنی شناخت ان کو دے کر ہم ووٹ لے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب کے اندر بھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ PTI نے بڑا گہرا کام کیا، اور جنوبی پنجاب کے اندر جو ووٹ لیا گیا وہ صوبے کے نام پر لیا گیا۔ اس کے بعد اگر ماضی میں اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اس کے اوپر بھی اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں، آواز کی بات کرتے ہیں، تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے آواز اس صوبے کے حوالے سے اٹھائی اور کہا کہ یہ سرائیکی وسیب کا حق ہے۔ ہوا کچھ یوں تو کچھ جماعتوں نے جو ہے وہ کہا کہ 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، بعد میں PTI نے بھی کہا 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، لیکن خیر اس تمام اثنا کے اندر انہوں نے ایک سیکٹریٹ جو ہے وہ اس علاقے کو دے دیا۔ اب سیکٹریٹ اس علاقے کو مل گیا، لیکن سیکٹریٹ اس علاقے کی کیا کمیوں کا، کیا محرومیوں کا ازالہ کر پا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ میں سیکٹریٹ کو کور کرتا ہوں کہ نہیں۔ کیونکہ پہلے جب سیکٹریٹ نہیں تھا کہ تو لوگ پہلے لاہور جا کر ذلیل ہوا کرتے تھے، اب وہ 3 جگہ ذلیل ہوتے ہیں پاکستان کے، بلکہ دنیا کے اندر ایسے آپ کو اسٹیٹ تو مل جائیں گے کہ جہاں پر صوبے 2 ہوں اور سیکٹریٹ اس کا 1 چل رہا۔ ایسی آپ کو کہیں مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی کہ صوبہ 1 ہے لیکن اس کے اندر سیکٹریٹ 2 کام کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کے اندر چندی گڑھ کی اگر میں بات کرتا چلوں تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر 2 صوبوں کو ایک سیکٹریٹ چلا رہا ہے، لیکن دنیا میں پاکستان میں پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے
साउथ पंजाब में, जिसके अंदर 2 सेक्रेटरीट जो है वो काम कर रहे हैं। अब जब हम रूल्स ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस जैसे कि सब जानते हैं वो पावर्स हैं जिसके तहत कोई भी इदारा चलता है। तो हमें जब स्टार्ट किया गया तो उस वक्त 9A का फार्मूला दिया गया कि ये 9A है, 9A के तहत आपको पावर्स दी जा रही हैं। बट होप सो इस वक्त जो मौजूदा पावर हैं वो 9 में से A ऊपर से हट गया है। अब 9 पावर्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। A जो है वो पावर थोड़ी सी मज़ीद स्ट्रेंथन करती थी जनूबी पंजाब के सूबे को, लेकिन अब वो भी जो है वो उस हवाले से नहीं हो रहा। इसी तमाम असना में अगर एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की मैं बात करता चलूँ, जो इस वक्त चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब भी हैं, जाहिद अख्तर जमा साहब। तो जाहिद अख्तर जमा साहब जब यहाँ पे एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी थे और सर्किट हाउस में बैठते थे तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो 9 पॉइंट थे। उन्होंने कहा कि जब कभी भी ज़िंदगी ने वफ़ा की और मैं चीफ़ सेक्रेटरी बना तो मैं जनूबी पंजाब के लोगों को ये तमाम पॉइंट्स दूंगा। वो पॉइंट्स, वो पावर्स थी जो यहाँ पे सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरीज़ और चीफ़ सेक्रेटरीज़ को मिलनी थी, लेकिन वो भी पावर ना मिल सकी। अब वो एक ख़ास अरसे से हुकूमत में भी हैं, एक ख़ास अरसे से वो ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल लीड भी कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि क्या जनूबी पंजाब का अजाला और महरूमियों का अजाला हो रहा है, तो उसका सिंपल जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अभी भी मुश्किलात का सामना है। वसीम, आपने तफसीली इस चीज़ को बयान किया है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो सराइकी जमातें हैं उसमें आपको क्या लगता है कि वो सराइकी जमातें अपना एक अलग सराइकी सूबा चाहती हैं या वो जनूबी पंजाब सूबे के हक़ में हैं? इस तरह से बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो इस बारे में बताइएगा। देखिए, जहाँ की मौजूदा जो सराइकी जमातें हैं जो इस हवाले से काम भी कर रही हैं, वो अलहदा ही सूबा मांगती हैं। वो सूबा भी जनूबी पंजाब नहीं मांगती। वो कहती हैं कि अगर हमें जनूबी पंजाब सूबा दिया जा रहा है तो हमें वो भी कबूल नहीं है, क्योंकि पंजाब का जनूब हमें ना तसव्वुर किया जाए। हमें सराइकियों का एक अलहदा तहज़ीब है, हमारे रस्म रवाज, हमारी सकाफ़ात और हमारी तमाम रहन सहन के अंदाज़ मुख्तलिफ़ हैं बाकी लोगों से। तो इसी बुनियाद के ऊपर, लिसानियात के बुनियाद के ऊपर, हमारे रहन सहन, ट्रेडिशन, सकाफ़त की बुनियाद के ऊपर आप हमें एक अलहदा सूबा दें। और उस सूबे के अगर नाम की बात करता हूँ तो वो भी सराइकी सूबा ही होना चाहिए। उसका नाम आप जनूबी पंजाब न रखें, हमें हमारी ही शनाख्त दीजिए और हमारी शनाख्त हमारे नाम से ही मंसूब कीजिए। और इसी वजह से हमने देखा कि मुल्तान में, बल्कि जनूबी पंजाब में 10 से 12 ऐसी सराइकी जमातें हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं और इस मिशन को आगे लेके जाना चाह रही हैं। आप क्या समझते हैं कि वैसे सराइकी सूबा अलग बनना चाहिए और जनूबी पंजाब से? क्यों आप इस चीज़ को कवर करें, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। क्या ये आपको यहाँ पर जो इलाका है या जो यहाँ पर मसाइल हैं, या रियल में मतलब ये आपको रियलिस्टिकली आपको लगता है कि ऐसे सराइकिस्तान भी बनना चाहिए और जनूबी पंजाब सूबा भी बनना चाहिए? देखिए, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि सूबा बनना चाहिए, चाहे वो बहावलपुर बने या मुल्तान, चाहे वो जनूबी पंजाब के नाम से बने या सराइकी के नाम से, चाहे वो उर्दू के नाम से बने या इस मौजूदा समाज की ज़बानों को मद्देनज़र रख के बनाया जाए। सूबा मीन द पावर। आप जो है वो यहाँ पर पावर्स तो दें। अभी तो हम इस मसले से बाहर निकल चुके हैं। जब साउथ पंजाब की आवाज़ होती थी तो दोनों लोग लड़ पड़ते थे, वो कहते थे बहावलपुर में होना चाहिए, वो कहते थे मुल्तान में होना चाहिए। लेकिन अब लोगों को समझ आया, वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता था। अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि यार आप कम से कम हमें सूबा दें। हम अब इस चीज़ों से भी बाहर निकल गए हैं, वो किस नाम से होना चाहिए। क्या लगता है कि आसानी किस चीज़ में है कि अगर बहावलपुर या मुल्तान, किस चीज़ में आपको लगता है लोगों के लिए, साउथ पंजाब के लोगों के लिए? साउथ पंजाब के लोगों के लिए अगर मुल्तान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि मुल्तान जो है वो तमाम इलाकों के करीब तर है और यहाँ तक लोगों के पहुँचने में आसानी है। अब जनूबी पंजाब में बहावलपुर ये कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि बहावलपुर एक रियासत थी और उस रियासत के पास पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है सूबा चलाने का। अगर आप इस निज़ाम को वहाँ पे शिफ्ट करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें स्मूथली मूव आउट हो जाएंगे। लेकिन अब तो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग भी यहाँ पर बन गई है, चीज़ें वगैरह बेहतर हो गई हैं। तो होप सो कि कमिंग डेज़ के अंदर आप मज़ीद पावर्स जो हैं वो भी देखेंगे कि वो मज़ीद पावर जो हैं वो भी अब साउथ पंजाब के अंदर आ जाएंगी। तो इस तमाम असना के अंदर जनूबी पंजाब में मुल्तान में समझता हूँ कि बेहतर जगह है इस हवाले से। ठीक है।
ابھی وسیم الیکشنز کی بھی بات چل رہی ہیں کہ الیکشن بھی ہوں گے تو صحیح، جب بھی ہونے ہیں، نیکسٹ ایئر میں ہو، اسٹارٹ میں ہو، مڈ میں ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سیکٹریٹ تو بن گیا، جیسے بلڈنگ بن گئی ہے، تو صوبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے، بنے گا نہیں بنے گا؟ اب جو جماعتیں ہیں وہ بھی اب بھی اس بات کا نعرہ لگائیں گے ساؤتھ پنجاب صوبے کا، اس طرح سے ووٹ لیے جائیں گے، کیا لگتا ہے؟ جنوبی پنجاب سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور بکنے والا جو نعرہ ہے وہ اب پہلے بھی استعمال ہوتا رہا اور اب بھی وہ جنوبی پنجاب کا علیحدہ اور خود مختار ایک صوبائی نظام ہے۔ اب جو بھی جماعت اس حوالے سے نعرہ لگائے گی وہ کامیاب ہوگی، پہلے بھی کامیاب ہوگی۔ اب ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو کسی حد تک جو ہے وہ پتہ چل گیا، جن کو لوگوں نے پہلے آزمایا اب شاید ان کو ووٹ نہ ملے، اب ایک نئی جماعت نئے نعرے کے ساتھ سامنے آئے تو وہ ووٹ یہاں سے حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ سنجیدہ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جنوبی پنجاب کے اندر جس کو صوبے کے نام پر ووٹ زیادہ مل سکتا ہے بنسبت پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی اگر الیکشن میں آئی اور اس نے صوبے کے نام پر ووٹ مانگا تو اس کو ہوپس ہو کہ ووٹ کم ملے گا، اور جو ہمارے ہاں پیپلز پارٹی ہے اس کو ووٹ زیادہ۔ یہی ہو جاتی ہے، گیلانی خاندان ایک اسٹرانگ یہاں پر ایک فیملی ہے پیپلز پارٹی کی، اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ لوگوں میں موجود رہتے ہیں، یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو ہمارے درمیان موجود ہے، ٹھیک کر رہے ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تو ان کو ٹائم بھی کافی ہو گیا نا حکومت میں آئے ہوئے پنجاب میں۔ بالکل ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر ابھی بھی جنوبی پنجاب کے اندر جو چیز بکنے جا رہی ہے وہ علیحدہ صوبہ کا نعرہ، علیحدہ صوبے کا نام ہے۔ لیکن سیکٹریٹس جو جنوبی پنجاب کو دیا گیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بڑی کاوش ہے، کیونکہ کسی کے منہ سے جو پاورز ہیں اس کو نکال کے جو ہے وہ کسی کے منہ میں ڈالنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ وسیم شہزاد۔ یہ تھے وسیم شہزاد جو کہ جنوبی پنجاب صوبہ اور سیکٹریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔